سچ ٹو مچ میں خوش آمدید اور احمد محمد کی جانب سے السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو میں آج یہ نظر آ رہا ہوگا کلبھوشن کے بارے میں ایک جو قانون سازی کی گئی 17 نومبر کو عمران خان حکومت کی جانب سے، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت اس میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کلبھوشن یادو سب کو پتہ ہے، یہ ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے. یہ پاکستانی علاقے سے پکڑا گیا، بلوچستان سے پکڑا گیا، یہ تقریب کاری کی کاروائیوں کو مانیٹر کر رہا تھا. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے. اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اصل جو اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کلبھوشن کو کس طرح کلبھوشن کی نواز شریف نے مدد کی. یہ جی اس میں کرنے سے پہلے میں نواز شریف کا ایک گلہ جو ہے نا میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. پہلے وہ گلہ سن لے جی. یہ نواز شریف کی تکلیف کے بارے میں ذرا سن لیں. اور میں نے یہاں خود کہا ہے، میں نے خود جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈیکلریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا. یہ سنا آپ نے؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا. یہ پیچھے سے نا ایک قانون لیگی صحافی ہے، کیونکہ یہ بھول بڑی جلدی جاتا ہے. اس کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا اس کے بچوں نے کب کہاں کون سی چیز خریدی، کتنی جائیدادیں بنائی. تو وہ پھر نہ یاد کرانے کے لیے نا پیچھے وہ جو ہے نا ایک نمک خوار جو صحافی ہے، صحافیہ نو سو کال، وہ کھڑی ہے. تو وہ اس کو یاد کرا رہی ہے کہ تم نے اس چیز کا ذکر کرنا ہے. اب وہ ذکر کس طرح ہو رہا ہے جی؟ دوبارہ تھوڑا سا سنیے گا، غور سے سنیے گا. ذرا غور سے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا. میں نے کہا اور باز آ رہی تکلیف سن رہے آپ کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈیکلریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل ہاں جی، کا کارگل. وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا. میں نے کہا یہ تکلیف سنیں ذرا، یہ تکلیف سنیں ذرا. یہ ان کے اپنے پلانٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ انڈین نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے. یہ چیخیں نکل رہی ہیں نا، یہ چیخیں سنیں. میں نے کہا یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں نا، یہ لوکل جو ہے پٹوارا صحافی ہے، یہ جو ان کے بینیفیشری ہیں. یہ نظر آ رہا شیم. میں نے کہا یہ سنیں دوبارہ. ہاں جی. بہرحال باقی یہ ویڈیو بہت آپ نے دیکھی ہوگی. اصل میں جب میں ان کی تکلیف سنانا چاہ رہا ہوں، شیم مجھے کارگل یاد کرایا جا رہا ہے. بہرحال یہ مقصد سنانے کا یہ تھا کہ نواز شریف کو بہت تکلیف تھی اس بات کے اوپر کہ بھارتی وزیر اعظم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا پاکستان آرمی نے، بقول اس کے. اب میں یہ تھوڑی سی تکلیف سے پہلے میں تھوڑا سا ایک تاریخی حقائق اپنے دوستوں کے سامنے، نولی کی دوست بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں دیکھیں جی، یہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا، یہ وکیپیڈیا ہے، اس کے بارے میں یہ ساری ہے، وہاں پر یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. اور بھی بہت ساری ہے لیکن یہ سامنے یہ میں کہتا آپ کو بتا دیتا کہ ہر کوئی بندہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. یہ جی کارگل وار کو بھارت نے آپریشن وجے کا نام دیا، اور یہ کارگل میں یہ نظر آ رہا ہے، کارگل کا علاقہ نظر آ رہا ہے. لیکن اصل جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ غور کیجئے گا، یہ تاریخ نظر آ رہی ہے، یہ نوٹ کر لے تاریخ دھیان سے. یہ تاریخ ہے جی 3 مئی سے 26 جولائی 1999. یعنی یہ کارگل محاذ پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک طرح کا ایک محاذ ہوا، جس جنگ تو بولتے ہیں بہت بڑے اسکیل پہ جو ہوتی ہے، یہ محاذ تھا. یہ کارگل محاذ جو ہے 3 مئی سے 26 جولائی 1999 تک پاکستان اور انڈیا میں جاری رہا، جس کو انڈیا والے میرے خیال یدھ بولتے ہیں. تو یہ یدھ جو ہے، یہ جو محاذ ہے، یہ 2 مہینے 3 ہفتے اور 2 دن جو ہے یہ جاری رہا. اور یہ اتنا جو اسپیسیفک لکھا ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ یہ 26 جولائی 1999 کو پاکستان نے اپنی فوجیں یا اپنے جو وہاں پر لوگ تھے ان کو وڈرا کر لیا، پاکستان کو نے نکال لیا. ٹھیک ہے. اور رزلٹ نیچے لکھا ہوا ہے انڈین وکٹری، اور یہ آگے کافی ڈیٹیل. بہرحال یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو علیحدہ بتاؤں گا، اس کے بارے میں علیحدہ بتاؤں گا. اصل جو میں چیز آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ اس واقعے کے صرف 14 دن بعد بھارتی اختیاروں نے ایک پاکستانی
غیر مسلح فضائی نگرانی کے لیے استعمال ہونے والا جہاز، یہ جہاز آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے اٹلانٹک، اس جہاز کو مار گرایا۔ یہ جہاز پاکستانی علاقے میں پرواز کر رہا تھا اور پاکستانی حدود کے اندر تھا، اور یہ پرواز کر رہا تھا، ایک علاقہ ہے سر کریک، کراچی کے مشرق میں یہ یہ علاقہ ہے جس میں پاکستان اور بھارت جو ہے دونوں اس کو دعویٰ کرتے ہیں یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے۔ بہرحال دونوں کا ملکوں کا دعویٰ وہ ایک لحظہ بات ہے۔ اور کس طریقے کو یہ واقعہ ہوا؟ 10 اگست 1999 کو، یعنی کہ پاکستان اور بھارت میں سیز فائر، جنگ بندی ہونے کے باوجود صرف 14 دن بعد بھارت نے اچانک بزدلانہ حملہ کر کے، کاروائی کر کے ہمارے ایک جہاز کو، ایک غیر مسلح جہاز کو مار گرایا۔ اب یہ جہاز بھی جیسے آپ کو تصویر سے نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی گنز وغیرہ نہیں لگی ہوتی، کوئی میزائل وغیرہ نہیں ہوتی، یہ فضائی نگرانی کا جہاز ہوتا ہے۔ اس کی بیک سائڈ پہ جو آپ کو اس کی دم سے نظر آ رہی ہے، یہ اس کا ایک وہ، اور یہ اوپر جو اس کا رڈر ہے، رڈر کے اوپر یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے، یہ ساری جو ہے نا یہ ایک طرح کا وہ ہوتے ہیں، وہ ریڈار کا کام کرتے ہیں۔ یہ سرویلنس پلین بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو ریکنیسنس پلین بھی بولتے ہیں، اور یہ غیر مسلح جہاز ہوتا ہے۔ یہ پرواز کر رہا تھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا، حملہ کر کے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں کہ پاکستانی سوئے ہوئے تھے، یہ سر کریک کا جو علاقہ ہے یہاں پر بھارت اور پاکستان دونوں فضائی نگرانی کرتے ہیں۔ کبھی پاکستان نے بھارت کا کوئی جہاز نہیں گرایا تھا، نہ کبھی بھارت نے پاکستان کا جہاز گرایا تھا، مگر ہوا یہ کہ پاکستان نے اس وقت بھی فضائی نگرانی کے لیے یہاں پر یہ پرواز کی، پاکستانی جہازوں نے پرواز کی، مگر بھارت نے وہاں پر وہ یہ جہاز کو ہے نا اچانک حملہ کر کے گرا دیا۔ اس واقعے میں پاکستان کے کوئی اور 5 آفیسر اور 11 سیلر جو ہے وہ شہید ہو گئے، رائٹ؟ اور 11 سیلر اس میں شہید ہو گئے، اور اس وقت جو وزیر اعظم تھا پاکستان کا وہ نواز شریف تھا، اور بھارت میں جو وزیر اعظم تھا وہ تھا اٹل بہاری واجپئی۔ یہ دونوں جی وزیر اعظم تھے، اور یہ پھر اٹل بہاری واجپئی نے اپنے دوست کو کہا کہ جی میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، اور نواز شریف کو بہت تکلیف ہوئی۔ مگر جب بھارت نے حملہ کر کے پاکستانی جہاز کو صرف 14 دن بعد مار گرایا، جس میں ہمارے بہت سارے آفیسرز اور جوان شہید ہو گئے، اس وقت نواز شریف کو یاد نہیں آیا کہ بھارت نے بھی پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، کبھی اس نے گلہ نہیں کیا۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی نون لیگی صحافی ہیں یا نون لیگی لیڈر ہیں یا نون لیگی کا حامی جو ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس بات پہ حمایت کرتے ہیں۔ آپ کبھی کوئی ایک بیان سنا دے کبھی نواز شریف نے اس بات کا گلہ کیا ہو کہ سیز فائر ہونے کے بعد، جنگ بندی ہونے کے بعد بھی بھارت نے حملہ کر کے ہمارے جہاز کو، ایک ان آرمڈ یعنی غیر مسلح جہاز کو مار گرایا، رائٹ؟ اس کے بعد آگے آپ دیکھیے گا، اس کے بعد میں جو بات جس کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں، نواز شریف کی غداری کا ایک اور ثبوت، وہ ثبوت ہے جی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ہے ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بلڈنگ ہے، اور یہاں پر وہ عالمی عدالت انصاف بھی اس کو بولتے ہیں اردو میں۔ اب عالمی عدالت انصاف میں اس واقعہ کے بعد پاکستان عالمی عدالت انصاف میں گیا، نواز شریف تو جانا نہیں چاہ رہا تھا، بہرحال جنرل مشرف نے زور دے کے کسی طرح اس کو پاکستان کا جو کیس ہے عالمی عدالت انصاف میں پہنچایا۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا، ہوا کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بھارت نے سمپل، بہت سادہ طریقے سے انہوں نے کیا کیا، پاکستان نے جو کیس دائر کیا، اس کیس میں پاکستان کے تقریباً $4 لاکھ جو ہے خرچ ہوئے۔ یہاں پر شاید اس کو نظر آ رہا ہوگا، $4 لاکھ پاکستان نے وہاں پہ خرچ کیے، اور یہ دیکھیں 25 ملین پاکستانی اس وقت بنتے تھے، اب تقریباً 8 لاکھ روپے بنتا ہوگا۔ پاکستان نے $4 لاکھ وہاں پہ خرچ کیے، لیکن بھارت نے ایک بہت سادہ طریقے سے بھارت نے کہا جی بھائی ہم بات یہ ہے کہ ہم عالمی عدالت انصاف کی ثالثی کو قبول نہیں کرتے۔
تو پاکستان کا کیس وہاں سے خارج ہو گیا. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں یاد رکھیے گا، صرف اور صرف یہ عالمی عدالت انصاف میں، دوبارہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، عالمی عدالت انصاف میں کوئی بھی مقدمہ اس وقت جا سکتا ہے جب دونوں فریقین اس بات پہ راضی ہوں کہ فیصلہ عالمی عدالت انصاف میں کیا جائے گا. اگر کوئی ایک فریق بھی انکار کر دے، اگر کوئی ایک فریق بھی انکار کر دے تو عالمی عدالت انصاف جو ہے اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی. تو کیا کیا جی، بھارت نے تو کہا جی ہم لوگ عالمی عدالت انصاف کی ثالثی کو قبول نہیں کرتے. اب یہی واقعہ جب دوبارہ یہ واقعہ ہوا، کلبھوشن کا جو واقعہ ہوا دوبارہ، کلبھوشن کے واقعے میں کے وقت بھی نواز شریف وزیر اعظم تھا. اس وقت یہی کام پاکستان بھی کر سکتا تھا. پاکستان بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم لوگ عالمی عدالت انصاف کی ثالثی کو قبول نہیں کرتے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن کلبھوشن کو سزائے موت ہونے سے کوئی 10 یا 12 دن پہلے بھارت عالمی عدالت انصاف میں چلا گیا. عالمی عدالت انصاف میں جانے کے بعد پاکستان کے بعد سمپل سا اختیار تھا، سادہ سی بات تھی. پاکستان بھی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ جاسوس یہاں پر پکڑا گیا ہے، اس نے یہاں پر تخریب کاری کروائی ہے اور ہم لوگ عالمی عدالت انصاف کی ثالثی کا قبول نہیں کرتے. معاملہ ختم ہو سکتا تھا. مگر نواز شریف نے تو مودی کو منانا تھا. نواز شریف مودی کی ناراضگی کو قبول نہیں کرتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. مودی نے سجن جندال کو یہاں بھیجا. سجن جندال نے اسے سمجھایا کہ بھائی یہ کر لو، مودی جی ناراض ہو جائیں گے. تو مودی جی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نواز شریف نے فوج کے منع کرنے کے باوجود، وزارت خارجہ کے منع کرنے کے باوجود، یعنی جتنے بھی عہدے داران تھے سب نے اس بات کی مخالفت کی. پاکستان نے بھارتی ثالثی کو قبول کر لیا. اب اس کے بھارتی ثالثی کو ایک دفعہ آپ قبول کر لیں پھر آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. ویسے یہ بڑے ملک ہے، بعض کا جو امریکہ یا روس وغیرہ یا یہ نہیں بھی کرتے، لیکن وہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے، ہم لوگ نہیں ایسا کر سکتے. تو پاکستان پھر ان کے فیصلے کا پابند ہو گیا. اب یہ عالمی عدالت انصاف کا جو حکم تھا کہ کلبھوشن کو ایک پاکستان کی سول عدالت میں اپیل کرنے کا اختیار دیا جائے، اس کو حق دیا جائے. اور یاد رکھیے گا یہ کلبھوشن یادیو کے خلاف سارے کے سارے ثبوت پورے ہیں، اور جو اپیل ہوگی پاکستان کی عدالتوں میں دائر ہوگی اور بھارتی وکیل بھی یہاں پر حاضر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی وکیل مان گیا تو وہ پاکستانی وکیل ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ وہ نون لیگ ہی ان کو وکیل مہیا کر سکتی ہے. عام جو کوئی وکیل ہے وہ تو راضی نہیں ہوگا کلبھوشن کا وکیل بننے کے لیے. تو وہ اگر تو بہرحال تو یہ ظاہر ہے جو وکیل یہ جو اپیل ہوگی یہ لازمی طور پر یہ خارج ہو جائے گی اور کلبھوشن کی سزا برقرار رہے گی. مگر پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اصل جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح بھارت نے 1999 میں عالمی عدالت انصاف کی ثالثی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پاکستان بھی یہی کام کر سکتا تھا. بات جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کی ثالثی کو قبول کر کے قبول نہ کر کے پاکستان اس سارے معاملے سے باہر نکل سکتا تھا. یعنی کہ جسا پنجابی میں کہتے ہیں جی جو تہاڈی واری سی تسی نہیں مننے، ہن ساڈی واری ہے اسی نہیں مننا. یعنی یہ سمپل سا معاملہ تھا. مگر نواز شریف نے جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کی ثالثی قبول کر کے پاکستان کو پھنسا دیا. اب یہ حکم تھا، یہ ایک عالمی عدالت انصاف کا حکم تھا اور پاکستان نے صرف ایک جس کو بولتے ہیں رسم پوری کی ہے. لیکن اس رسم پوری کرنے سے کلبھوشن کو کسی بھی طرح کا این آر او نہیں مل سکتا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا. اس لیے پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی تاریخ پڑھا کریں، تاریخ یاد رکھیں. تو ان کے حافظے بڑے کمزور ہیں، بھول جاتے ہیں کب کیا ہوا تھا. میرا خیال ہے اب یہاں پر آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے پوچھ لیں کہ کس دور میں اٹلانٹک جہاز کو بھارت نے پاکستانی حدود میں کرایا تھا، شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہو. یہ اسکول کالجوں میں بھی پتہ نہیں ہوگا. اس لیے تھوڑی سی تاریخ یاد رکھنے کی کوشش کریں.
جو قومیں تاریخ یاد نہیں رکھتی وہ قومیں ویسے ہی مٹ جاتی ہیں، کیونکہ تاریخ سے بندہ سبق سیکھتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔